محترم ڈاکٹر ناصر صاحب صدر تنظیم اساتذہ صوبہ خیبر پختونخوا، محترم محمد عثمان صاحب جنرل سیکرٹری تنظیم اساتذہ صوبہ خیبر پختونخوا، برادرم صاحبزادہ وسیم حیدر ناظم اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ خیبر پختونخوا اور تنظیم اساتذہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اجتماع ارکان میں شریک محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا نے اسلامی تحریکوں کے اہم اداروں اور تعلیمی اداروں کے اہم سٹیک ہولڈرز یعنی طلبہ اور اساتذہ کے درمیان تعاون کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے، ان کے باہمی تعاون کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اسلامی جمعیت طلبہ کو یہاں مدعو کیا ہے، اور اسلامی تحریک کے دو اہم بازو یعنی تنظیم اساتذہ اور اسلامی جمعیت طلبہ جو کہ تعلیمی اداروں کے اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے درمیان تعاون کی طرف پیش قدمی کی ہے، جس پر ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں پیش قدمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ جس قدر تیزی کے ساتھ تعلیمی اداروں کا ماحول بدل رہا ہے، جس قدر تیزی کے ساتھ طلبہ و طالبات مختلف نظریات سے مروب ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اسلامی فکر سے تعلق رکھنے والے تمام افراد باہمی تعاون کے ذریعے اپنی اس فکر کو اور اپنی اس تحریک کو اور اپنے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ بہت خوش آئند ہے اور ہم اس بات کی امید بھی کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا۔ الطاف لنگڑیال صاحب صدر تنظیم اساتذہ پاکستان سے بھی ہمارا رابطہ ہے، ہم ان سے بھی اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ یہ معاملہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دیگر صوبوں میں بھی اور مرکزی سطح پر بھی اس تعاون کی اور تعامل کی کیفیت کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم بہتر انداز میں تحریک کا کام لے کر آگے بڑھ سکیں۔ مجھے آج یہاں ڈسکشن کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ میڈیا کی یلغار اور طلبہ میں تحریک کا کام ہے۔ اس عنوان کے اصلاً تو دو پہلو ہیں، ایک میڈیا کی یلغار ہے اور دوسرا طلبہ میں تحریک کا کام ہے۔ میں چاہوں گا کہ تقریباً 30 منٹ میں اس ڈسکشن کو ہم کلوز کر لیں اور اس کے بعد اگر کوئی انٹریکٹیو سیشن ہو جائے تو ہم 10-15 منٹ اس انٹریکٹیو سیشن کو لے کر آگے بڑھیں گے تاکہ طالب علم اور اساتذہ دونوں کے اندر کچھ انٹریکشن بھی ہو جائے اور دونوں کے ذہنی خیالات میں ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے میڈیا کی یلغار کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج کا یہ دور یہ اصلاً تو میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور میڈیا کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ہمارے لیے یہاں پشاور میں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹیچ ہونا، وابستہ ہونا، کسی بھی کونے کے فرد سے رابطہ قائم کرنا، اس کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا، یہ اتنا آسان ہے کہ جیسے ہم ساتھ کے محلے میں یا ساتھ کے گاؤں میں کسی فرد سے واقف ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رونما ہونے والا کوئی بھی واقعہ وہ ہم تک اس سیل فون کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے لمحوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کا وہ لمحہ کہ جس میں وہ غاصب فوج کے ایک انسٹرومنٹ کے اوپر، ڈرون کے اوپر جو لکڑی پھینک رہے ہیں، وہ لمحہ شاید یہاں موجود سبھی نے دیکھا ہے، لیکن آج سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ فلسطین کے اندر کیا ظلم اور کیا جبر اور کیا بربریت واقعہ ہوتی ہے اس کی کوئی لائیو کوریج ہم تک پہنچ سکے، یا وہاں پر جو بہادری کی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں اس کی کوئی خبر ہم تک پہنچ سکے۔ لیکن اب اس میڈیا کے توسط سے پل پل کی خبر ہم تک پہنچتی ہے،
ایک ایک لمحہ ایک ایک واقعہ ہم تک پہنچ رہا ہے، اور یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، وہ ہم سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم پر بیت رہا ہو۔ ماضی کے اندر دنیا کے اندر ہونے والے دیگر الیکشنز کا ہم تک پہنچنا شاید اخبارات ہی کے ذریعے ممکن ہوتا تھا، اور ایک کنٹرول اسٹف اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے ہم تک پہنچا کرتا تھا۔ لیکن 2 دن قبل ہونے والے امریکہ کے انتخابات کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ ہم تک پہنچی ہے، ایک ایک لمحے کو، اور شاید ایک ایک پولنگ بوتھ تک اگر کوئی پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا تھا اس میڈیا کے ذریعے سے۔ تو اس میڈیا نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ ہم دوسروں سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں سے ربط و تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ اپنے ربط و تعلق اور شیئرنگ کو بہت آسانی کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی سوشل میڈیا کے توسط سے معلومات کا بہاؤ بہت زیادہ ہوا ہے۔ انفارمیشن کی ایک دریا ہے کہ جو ہر فرد کے پاس میسر ہے۔ ماضی کے اندر لوگ بہت زیادہ ضخیم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے کسی علم پر کمال حاصل کرتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شاید علم تو بہت کم لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن معلومات سب کے پاس موجود ہیں۔ دنیا کے کسی بھی حوالے سے کوئی معلومات اگر چاہیے ہوں گی تو آج جتنے بھی سوشل میڈیا کے اچھے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر وہ معلومات آپ کو میسر ہو جائیں گی۔ دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، زندگی کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے جو معلومات چاہیے ہوتی ہیں، یہ میڈیا ہمیں وہ معلومات بہت آسانی کے ساتھ فراہم کر دیتا ہے۔ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد، یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے آنے کے بعد تو یہ معلومات ہر بچے تک پہنچ گئی ہیں، ہر بچے تک، ہر فرد تک پہنچ گئی ہیں، اور بہت ایتھنٹک معلومات ہوتی ہیں۔ ماضی کے اندر اگر ہم ایک ہی مثال لے کر آگے بڑھیں کہ اگر کسی نے یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ بخاری کی کوئی حدیث ہمیں تلاش کرنی ہے تو بخاری شریف اٹھانی پڑتی تھی، اس کو اس کے ابواب فہرست سے دیکھنا پڑتے تھے، پھر اس حدیث تک، متعلقہ حدیث تک پہنچا جاتا تھا۔ ابھی آپ سوشل میڈیا پر جسٹ اس کے کچھ 2 یا 3 الفاظ لکھ دیجئے، آپ کو وہ حدیث مل جائے گی، پورے کوٹ اس کے ساتھ، پورے ریفرنس کے ساتھ آپ کو وہ حدیث مل جائے گی۔ تو معلومات کا بہاؤ ہے، بہت زیادہ انفارمیشن ہے کہ جو اس میڈیا نے ہمیں فراہم کی ہے۔ اس میڈیا کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ اس نے ایکسپوئر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے کسی دور دراز کے پہاڑی علاقے میں رہنے والے ایک فرد کو بھی دنیا کے کلچرز، وہاں کے انوائرمنٹ، وہاں کے حالات، وہاں کے لوگوں کے رسم و رواج اور سب چیزوں کے بارے میں واقفیت حاصل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ لوگ دنیا کے ایک کونے سے بیٹھ کر دوسرے کونے کے بارے میں ایسے علم، ایسے معلومات رکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے تعلق ایسے قائم کر رہے ہوتے ہیں جیسے ساتھ کے گھر میں کوئی فرد رہتا ہو۔ یعنی واقفیت ہے اور رابطے ہیں کہ جو سوشل میڈیا نے آسان کر دیے ہیں، اور ایکسپوئر ہے کہ جو انکریز کر دیا ہے۔ عام فرد کا ایکسپوئر بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی شہر کے، کسی ایریا کے، کسی علاقے کے لوگوں کے مزاج کو جاننا ہے، یا ان کے رسم و رواج کو جاننا ہے، یا ان کے تمدن کو جاننا ہے، تو آپ کو شہر میں جانا پڑتا ہے، اس قبیلے، اس قوم اور اس جگہ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب سوشل میڈیا نے اس قدر اس کو آسان کر دیا ہے کہ یہاں ہم بیٹھ کر، اس وقت پشاور میں بیٹھ کر رشیا اور چائنا کے کسی شہر اور کسی صوبے کے بارے میں، اس کے کلچر، اس کے رسوم و رواج کے بارے میں بہت آسانی کے ساتھ سب کچھ جان سکتے ہیں۔ تو ایک ایکسپوئر دیا ہے سوشل میڈیا نے آج کے یوتھ کو، آج کی نسل کو۔ پھر اس سے تعلق جو قائم ہوتا ہے، آپ نے مثالیں سنی ہوگی ٹی وی کے اوپر، اب تو یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ کسی ملک کا لڑکا ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک کی لڑکی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور شادیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کی دوستیاں لگ جاتی ہیں، تعلقات بن جاتے ہیں، لوگ بزنسز کرتے ہیں۔ دنیا نے بزنس ماڈلز اس سوشل میڈیا کی وجہ سے چینج کر دیے ہیں، بزنس ماڈلز بدل گئے ہیں۔ یہ امازون کیا ہے؟
کسی دیہات کا بیٹھا ہوا لڑکا بھی، وہاں کا کوئی فرد بھی اٹھتا ہے اور امریکہ کے اندر اپنے بزنس کو چلا سکتا ہے. کبھی امریکہ نہیں گیا، شاید شناختی کارڈ نہ بناؤ، اس کا پاسپورٹ نہ بناؤ، لیکن اس کو یہ اسکل مل گئی ہے کہ وہ امریکہ کے اندر امیزون کے ذریعے اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے بزنس کرتا ہے، ڈالرز میں کماتا ہے. تو یہ وہ اہمیت ہے اس سارے میڈیا کی کہ جو آج کے اس دور کے اندر اس میڈیا نے ہمیں فراہم کی ہے. اور ایک مثال اور لے لیجئے کہ اس میڈیا کی وجہ سے لوگوں کی پولیٹیکل اوپینین بدل گئی ہے. میں وسیم حیدر بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ باجوڑ میں ہونے والے آخری انتخابات میں کیا وجہ بنی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میڈیا، سوشل میڈیا بہت بڑی وجہ تھی موجودہ ایم پی اے کے جیتنے کی. کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا اور اس بیانیہ کی بنیاد پر اپنی سوشل میڈیا کمپین کو بہت بہترین انداز میں لے کر آگے بڑھے اور پورے ایک ریجن کا، پورے حلقے کا انہوں نے مائنڈ سیٹ ہی تبدیل کر دیا. یہ بریگزٹ کی جو پوری کیمپین تھی ایک تاریخی فیصلہ تھا برطانیہ کے حوالے سے، یورپی یونین سے نکلنے کا وہ فیصلہ. یہ بریگزٹ کی پوری کیمپین سوشل میڈیا کے اوپر چلی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لاسٹ ٹائم یہ جیتے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ بات دنیا میں بطور ریفرنس استعمال ہونے لگ گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیسے اپنے سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو یوٹیلائز کیا تھا اپنی جیت کے لیے. نریندر مودی کی کیمپین گزشتہ دفعہ جو جیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، خود ہمارے ملک کے اندر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سوشل میڈیا کیمپین ان کی جیت کے اندر کتنا بڑا اہم کردار ادا کرتی رہی ہے. اب وہ نارمز چینج ہو گئے ہیں. جو لوگ پہلے ڈور ٹو ڈور کیمپین کے ذریعے اور بہت انتھک فزیکل ایگزرشن کے ذریعے چیزوں کو مینج کیا کرتے تھے، اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پر انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور بہت اچھے سے ایڈریس کرتے ہیں. یہ ہے سوشل میڈیا کی اہمیت. اور اس اہمیت کی بدولت دنیا اس وقت میڈیا کی دنیا بنتی چلی جا رہی ہے. اس کے انفلوئنس کی بدولت دنیا اس سے اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ زندگی کی نارمز بدلتی جا رہی ہیں. کچھ مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو اس میڈیا نے ہمارے نسل میں پیدا کیے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ پولرائزیشن کا مسئلہ ہے. آپ ایک موقف کے حامی ہیں، آپ اس موقف کے حوالے سے میڈیا کے پلیٹ فارمز پر کچھ سرچ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے الگوریدم آپ کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، آپ کو پڑھ لیتے ہیں کہ آپ کس موقف کو جاننے والے ہیں اور کس موقف کی پہچان سے اپنے آپ کو واقف کرنے والے ہیں. اور وہ الگوریدم کے ذریعے آپ کے سامنے اسی موقف کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ آپ کو اپنا موقف 100% درست لگنے لگ جاتا ہے اور آپ اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ معاملے کا دوسرا پہلو کیا ہے، تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے، اور آپ اپنی رائے پر جم جاتے ہیں. اور رائے پر جم جانے کے بعد آپ اس پہ شدت اختیار کرتے ہیں اور دوسرے کو ہر صورت غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ شدت پسندی ہے، پولرائزیشن ہے کہ جو سوسائٹی اور سماج میں پیدا ہو رہی ہے. اور صرف پاکستانی معاشرے میں نہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا کی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اچھے بھلے تہذیب یافتہ مہذب افراد کے اندر بھی پولرائزیشن پیدا ہوتی ہے. وہ معاملے کی تحقیقات ہی نہیں کرتے، تصویر کا دوسرا رخ جاننے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ نے جس بھی موضوع کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنا کسی اوپینین کے حوالے سے کچھ سرچ کیا ہے تو سوشل میڈیا کے الگوریدم اسی کے حوالے سے آپ کو سارا کنٹینٹ فراہم کرتے چلے جائیں گے. اور یہ سوشل میڈیا کے الگوریدم اتنے زیادہ پرسنلائزڈ ہوتے ہیں کہ اب کسی سائیکٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی ضرورت باقی نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اور ہینڈلز ہوتے ہیں کہ جو فرد کی پوری پرسنالٹی کو جان لیتے ہیں. اب تو کئی ممالک ایسے ہیں کہ جو پاسپورٹ فراہم یا ویزا فراہم کرنے سے پہلے آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے عنوانات ہمیں شیئر کریں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں.
اسی سے آپ کی پرسنالٹی کا پورا وہ خاکہ تیار کر لیتے ہیں کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے فرد ہیں، کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، آپ کی پوری سائیکالوجی کی ہسٹری وہ جان لیتے ہیں۔ تو یہ الگوریدمز ہیں سوشل میڈیا کے، انہی الگوریدمز کو بار بار اپنی کیمپینز میں یوٹیلائز کرنے کے نتیجے میں بہت ساری مؤثر قوتیں پولرائزیشن پیدا کرتی ہیں، اور دنیا میں ہر فرد اس کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتا ہے۔ تو ایک پولرائزیشن ہے، ایک شدت کی انتہا پسندی کی رجحانات ہیں کہ جو اس سوشل میڈیا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ تحقیق نہیں کرتے، جو سن لیا جو دیکھ لیا اسی کو وائرل کرتے ہیں، اسی پر جم جاتے ہیں، بھلے سے غلط ہی موقف کیوں نہ ہو۔ اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ فحاشی اور ریانیت کا وہ باب ہے کہ جو بند ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ ماضی میں سینما ہاؤسز ہوا کرتے تھے، وہ فرد بہت بے شرم گردانا جاتا تھا کہ جو ٹکٹ لے کر خرید کر سینما ہاؤسز میں فلم دیکھنے جایا کرتا تھا، سوسائٹی میں اس کو نکو سمجھا جاتا تھا کہ یہ فحاشی کا کام کرتا ہے۔ اور ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ کی تو تاریخ میں ہے کہ کوئی کارکن کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ ساتھی نے سینما ہاؤس گیا ہے تو ساتھی سے فراغت لے لی جاتی تھی کہ سینما گئے ہیں، فلم دیکھنے گئے ہیں۔ پھر سینما سے معاملہ ٹی وی تک آیا، گھروں میں ٹی وی لگنے لگ گئے، لیکن ٹی وی کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ٹی وی بھی کنٹرول تھا، پیرنٹس اس پر نظر رکھتے تھے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے، اور گھر میں بڑوں کا ایک احترام بھی موجود تھا کہ جس کے نتیجے میں بہت ساری غلط چیزیں اس ٹی وی پر موجود نہیں ہوا کرتی تھی، چینلز بھی بہت کم ہوتے تھے، لیکن چینلز بڑھ بھی گئے تو اس کے باوجود وہ کنٹرول رہے پیرنٹس کے۔ اب اس میڈیا نے اور ان گیجٹس نے ہر بچے اور ہر فرد کے جیب میں سینما رکھا ہے، ہر بچے کی جیب میں سینما ہے۔ کئی کیسز ایسے بطور ناظم دیکھنے کو ملے کہ والدین ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے یہ جان ہی نہ سکے کئی عرصہ کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا یوٹیلائزیشن کرتا ہے، کس طرح کی وہاں پر اس کو مواد میسر آتا ہے۔ ایک ہی کمرے میں موجود سگا والد یہ نہیں جان سکا کہ اس کا بیٹا کن خرافات کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ فحاشی اور ریانی کا ایک باب ہے کہ جو اس میڈیا نے کھول دیا ہے، اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کسی طریقے سے آپ پہچان نہیں سکتے کہ فرد نے کیا دیکھا۔ یعنی ہسٹری کو آپ بلاک کر دیجئے تو سوشل میڈیا کی ہسٹری کو بلاک کر دینے کے بعد کوئی والد نہیں پہچان سکتا، جان سکتا کہ اس کے بیٹے نے کیا کیا دیکھا ہے، کس کس فحاشی اور ریانی اور کس کس فلم اور مووی اور ڈرامے کو اس نے دیکھ چکا ہے وہ۔ اسی کے نتیجے میں تعلیمی اداروں میں یہ جو ہراسمنٹ کیسز بڑھ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، اکثر رپورٹ ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے نارملائز نہیں تھیں اب نارملائز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک تیسرا بڑا مسئلہ کہ ایک تصوراتی دنیا ہے، میٹاورس، اس کے لیے نام ہی میٹاورس کا استعمال ہوتا ہے، ایک تصوراتی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی جاتا ہے وہ حقیقت سے کٹتا چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی تنقید نہیں ہے آپ کے اوپر، اس دنیا میں آپ کے اوپر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر کوئی آپ کی تحقیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک تصوراتی دنیا میں جیتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی کے اندر فن کو محسوس کرتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں۔ جیسا دکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں یہ آپ طے کرتے ہیں، اور آپ اپنے سوشل میڈیا کے ہینڈلز کو ویسے ہی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تصوراتی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کو وہ تصوراتی دنیا اپنے اندر اس قدر جگڑ لیتی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو وہی دنیا حقیقت نظر آنے لگ جاتی ہے، اور آپ کو یہ جسم و جان کی دنیا یہ بہت تلخ نظر آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اس سے فرار حاصل کرتے ہیں۔